اور ہم سب کو بھی خدا یسوع مسیح کے نام میں سلام دے۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا، پریز گاڈ۔ آئیے خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ مقدس پولس رسول کا خط رومی کلیسیا کے نام، اس کا 6واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں۔ رومیوں کا خط، اس کا 6واں باب اور 20ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے، پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرکوب ہے، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے، بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے۔ مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پہلا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین، ہلیلویا ہلیلویا۔ آئے خدا کے کلام کے لیے زوردار تعریف ہے، زوردار تعریف ہے، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا کا خادم مقدس پولس رسول جو ہے، وہ اس پہلے میں جو پہلا چھوٹا سا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، گناہ کی غلامی اور راست بازی کی غلامی کی بات کرتا ہے۔ اگر آپ اوپر سے اسے دیکھیں، 15ویں آیت سے اگر آپ دیکھیں، میں نے 20ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھا ہے، اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو وہ راست بازی کی غلامی کی بات کرتا ہے، اور پھر گناہ کی غلامی کی بات کرتا ہے۔ اور اگر 18ویں آیت میں پڑھوں تو یہاں لکھا ہے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ کہہ رہے پہلے گناہ کے غلام تھے، اور اس سے آزاد ہو کر کس کے غلام ہو گئے؟ راست بازی کے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ ہاں، راست بازی کا غلام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا غلام ہو۔ راست بازی کا غلام یا راست بازی کے غلام ہونے سے مراد ہے خدا کا غلام ہونا، کیونکہ خدا جو ہے وہ راست باز ہے۔ آمین۔ خدا جو ہے وہ راست باز ہے، اور اس کا اکلوتا بیٹا، اس کا محبوب جو ہے یعنی یسوع المسیح، وہ بھی راست باز ہے۔ اور خدا کے کلام میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ راست باز ہے۔ لکھا ہوا ہے یسوع مسیح راست باز۔ اور وہ کہہ رہے کہ پہلے گناہ کے غلام تھے، اور پھر یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ انسان جس کی غلامی کر رہا ہوتا ہے اسی کا غلام ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ انسان جس کی غلامی میں ہوتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے، اور وہ شخص، وہ چیز اس کا آقا ہے۔ اگر کوئی گناہ کا غلام ہے تو گناہ اس پر حکومت کر رہا ہے۔ اگر کوئی ابلیس کا غلام ہے تو ابلیس اس کا آقا ہے۔ اور ہم راست بازی کے غلام کبھی نہیں بن سکتے جب تک ابلیس کی حکمرانی ہم پر سے ختم نہیں ہوتی۔ یا یوں کہیے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک پراپرلی راست بازی کا غلام یا خدا کا غلام یا یسوع مسیح کا غلام نہیں ٹھہر سکتا، نہیں بن سکتا، جب تک اس کے اندر سے پوری طرح شیطان کا جو
غلبہ ہے، حکمرانی ہے، وہ ختم نہ ہو جائے تب تک کوئی بھی راست بازی کا غلام نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ راست بازی کا غلام بننے کے لیے دوسری ساری چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو، پھر ہم مکمل طور پر، سنیں بیٹا، پھر ہم مکمل طور پر خدا کے غلام بنیں گے۔ یہاں پر ہم غلام کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ خدا کا فضل ہے، یہ فضل خدا ہے کہ وہ ہمیں فرزند کہتا ہے، وہ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ لیکن یہاں پر ہم غلام کی بات کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی تاریخ کو پڑھیں تو غلام جو ہوا کرتے تھے وہ اپنے مالکوں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں غلامی کا جو نظام ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں یہاں پر بھی یہ چیزیں عام ہیں۔ آپ سندھ میں جائیں، اندرون سندھ، آپ پنجاب میں جائیں، یہاں پر وڈیرا نظام ہے، وہاں پر جگیری نظام ہے، ایک ہی بات۔ آپ بلوچستان کی بات کریں، مختلف علاقوں میں یہ سسٹم جو ہے آج بھی رائج ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں پر لوگ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ لوگ جو غریب ہیں، جو غلام ہیں، وہ محض 2 وقت کی روٹی کے لیے مزدوری کرتے ہیں۔ مزدوری کیا ہوتی ہے جی؟ صرف کھانا 2 وقت کا، کوئی سیلری نہیں ہو۔ آپ کے ملک کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں، کئی علاقے ایسے ہیں، اور وہ مزدور غلاموں کی طرح، اور اپنے مالکوں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ اور یہاں پر مقدس پولس جو ہے وہ یہی سمجھا رہا ہے کہ جو کوئی جس کی غلامی کرتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے تم گناہ کے غلام تھے۔ ہاں، مسیحیوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے، کہ پہلے ایسے لوگ، ایسا شخص جو ہے گناہ کی غلامی میں تھا، لیکن ہاں یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد وہ مزید گناہ کا غلام نہیں رہا، بلکہ وہ راست بازی کا غلام بن گیا ہے۔ اور جو ہوا میں نے پڑھا ہے یہاں پر کہہ رہا ہے کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ ہاں، جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے تم آزاد تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کی غلامی میں تھے اور خدا سے آپ دور تھے۔ اس معاملے میں آپ آزاد تھے، آپ کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں تھا، آپ کا تعلق گناہ کے ساتھ تھا، آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، آپ اس کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ غلامی ایک بندر کا نام ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو اس میں بندھے ہوئے تھے، اس لیے راست بازی کے اعتبار سے تم آزاد تھے۔ یعنی خدا کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی کیونکہ تم اس سے دور تھے، مگر چونکہ گناہ میں تھے، گناہ کے لیے زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے آپ گناہ اور شیطان کے غلام تھے، اور راست بازی سے آپ دور تھے، خدا سے آپ دور تھے۔ اس اعتبار سے آپ آزاد ہیں۔ جیسے آج ہم گناہ سے آزاد ہو کر خداوند یسوع مسیح کی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔ اب ہمارا گناہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی گناہ میں ہوتا ہے تو پھر اس کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اب ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا گناہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہاں سے ہم آزاد کیے گئے، اور اب ہم خدا کی غلامی میں، مسیح یسوع کی غلامی میں۔ ہاں، پہلے آپ گناہ کے غلام میں تھے، اس لیے راست بازی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا،
اور پھر آگے 21ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے؟ کون سی باتیں؟ غور کریں، ادھر سنیں، کون سی باتیں؟ کہہ رہا بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ کسے آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے دو۔ بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو، ہاتھ کھڑا کر، کسے سمجھ آ رہی؟ اونچا کرے، اونچا کرے اور اونچا کرے۔ اوکے، بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے؟ یعنی جب آپ گناہ کی غلامی میں تھے اور اب آپ وہاں سے آزاد ہو گئے، اب آپ یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے، اب ان باتوں سے جو پہلے آپ کے اندر تھی اب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو شرمندگی حاصل ہوتی ہے، لیکن جب آپ گناہ میں تھے، جب آپ ابلیس کی قید میں تھے، تب آپ کو یہ کرتے ہوئے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ اب وہاں سے آپ آزاد ہیں، وہاں سے آپ رہا کر دیے گئے، وہاں سے آپ آزاد کر دیے گئے، اس لیے اب ان باتوں ان کاموں کو سوچ کر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے۔ اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے ان عجیب اور غلیظ کاموں سے؟ کیا پھل پاتا ہے انسان؟ شیطانی کام کر کے کوئی پھل نہیں پاتا۔ گناہ ہمیشہ بے پھل رہتا ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی حاصل نہیں ہوتا، لا حاصل رہتا ہے انسان، بے پھل رہتا ہے۔ لیکن اگر کچھ آتا ہے تو وہ تباہی اور بربادی آتی ہے۔ گناہ اگر کچھ لاتا ہے ہماری زندگی میں تو وہ تباہی اور بربادی ہے، وہ موت ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ گناہ کی وجہ سے اگر کچھ آتا ہے تو وہ شرمندگی ہے۔ جیسے یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ تم اب ان باتوں سے شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے جو آپ کرتے تھے، جو آپ کے اندر تھے، اب آپ سوچ کر شرمندہ ہوتے ہیں۔ ہاں، گناہ سے شرمندگی آتی ہے۔ اور اگر تیسرا باب دیکھیں پیدائش کی کتاب تو آپ جانتے ہیں کہ جب آدم اور حوا کو خدا نے پکارا تھا، جب نافرمانی کا گناہ کر لیا تھا، تیسرے باب تو وہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے انجیر کے درخت کے پتے سی کر اپنے آپ کو ڈانپا، کیونکہ نافرمانی کا گناہ کرنے کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ننگے ہیں اور وہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ جب خدا نے پکارا، دیکھیں میرے ساتھ تیسرا باب نکال، اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کاموں کو سوچ کر اب جو پہلے آپ کرتے تھے اب شرمندہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں تیسرے باب میں دیکھیں 7ویں آیت، دیکھیں تیسرے باب کی 7ویں آیت پیدائش کی کتاب، دیکھیں تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی۔ گناہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں شرمندگی کو لاتا ہے۔ گناہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں تباہی اور بربادی کو لاتا ہے۔ گناہ جو ہے وہ بے بسی کو لاتا ہے۔ گناہ جو ہے ہاں وہ انسان کو شرمندہ کرتا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو بعد میں اسے شرمندگی ہوتی ہے، اسے پچھتاوا ہوتا ہے، وہ ورید ہوتا ہے۔ اگر گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ریزلٹس جو ہیں، اس کے نتائج جو بعد میں ظاہر ہوتے ہیں وہ بھیانک ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر انہیں محسوس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، یہاں پر انہیں معلوم ہو گیا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ روگ ہو گیا ہے۔ اور میں نے کہا کہ گناہ جو ہے وہ موت کو لاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر پیدائش کی اس کتاب میں یہاں پر گناہ کی وجہ سے انسان پر موت جاری ہوتی ہے، جسمانی موت بھی اور روحانی موت بھی گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کے گناہ کی وجہ سے روحانی موت جو ہے وہ بھی آتی ہے۔ روحانی موت یعنی خدا، آپ جانتے ہیں اس میں لکھا ہوا کہ خدا آدم سے ہوا سے ملاقات کیا کرتا تھا، لیکن نافرمانی کے گناہ کی وجہ سے روحانی گیدرنگ جو ہوتی ہے، روحانی میٹنگ
रफाकत जो होती है खुदा के दरमियान, आदम के दरमियान, वो खत्म हो गई। और खुदा ने इसे पहले से कहा था। खुदा ने कहा था कि जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा, और ऐसा ही हुआ। ना सिर्फ जिस्मानी मौत आई है, बल्कि इसके साथ साथ रूहानी मौत भी जो है वो भी आई। और आदम के साथ खुदा की उस तरह से संगत जो है, रूहानी संगत, वो क्लोज हो गई है, वो खत्म हो गई है। गुनाह जो है वो मेरे अजीजों शर्मिंदगी को लाता है। गुनाह का हासिल जो है वो कुछ भी नहीं होता। और मैं आपको बताता हूं कि आज भी हम लोग जो है, हम लोग आज भी बहुत बार गुनाह में पड़ जाते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हें इसलिए आजाद किया गया है ताकि तुम आजाद रहो। और मैं अक्सर सामरी औरत का हवाला देता हूं, वो बड़ा जबरदस्त हवाला है कि यीशु मसीह ने उसे कहा कि जो पानी मैं देता हूं, अगर कोई एक बार पी ले तो फिर कभी प्यासा नहीं होता। इसका क्या मतलब है, क्या समझते हैं? मैंने बहुत बार बताया, किसको पता है मुझे बताए, मुझे जल्दी से बताएं इसका मतलब क्या है। हाँ, किसी को कोई पता नहीं, अगर पता भी है तो हवा जो है वो निकल गई है। आप बताने से आप घबराते हैं या शायद आपको पता ही नहीं। मैंने बहुत बार बताया है कि यीशु का मतलब यह था कि यीशु जिसे मिल जाता है एक बार, वो किसी और तरफ नहीं देखता, वो किसी पीर को नहीं देखता, वो किसी फकीर को नहीं देखता। जो पानी मैं देता हूं, जब कोई इसे पी लेता है तो उसे फिर किसी और पानी की, यानी और रास्ते की, यानी और शख्सियत की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अफसोस, बारहा अफसोस कि पहले भी और इस मौजूदा जमाने में भी चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद खुदा गुनाह से आजाद करता, जो बड़े अच्छे मसीह होने का दावा भी करते हैं, जो चर्च जाते हैं, पादरियों से प्रेयर्स करवाते हैं, राब्ते में रहते हैं, लेकिन कई बार उसे, उस शख्स को, उस दोस्त को, उस घराने को पता नहीं क्या हो जाता। खुदा का दावा करने के बावजूद भी फिर वो गुनाह की गुलामी में पड़ना चाहते, फिर वो गुनाह की गुलामी में पड़ जाते हैं। उन्हें यीशु याद नहीं रहता, उन्हें शायद यीशु पर, यीशु की पावर पर भरोसा नहीं रहता, इसलिए वो किसी और शख्सियत को देखते हैं, वो किसी और पर्सनैलिटी को देखते हैं और वहां शिफा लेने के लिए जाते हैं, जो कि धोखा है, फरेब है अपने आप को, जो कि शक करना है यीशु मसीह की कुदरत पर, उसके इख्तियार पर, जिसने आपको गुनाह से, इन पीरों और फकीरों से, दम और दरूद करने वालों से आजाद किया है। लेकिन अफसोस है कई बार हम अब भी दम दरूद करने वालों के पीछे चले जाते हैं, और ये कौन सा ईमान। लेकिन यीशु से कह रहा है कि जिसे एक बार मैं मिल जाता हूं, उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। हाँ, यीशु मसीह के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे ही अंदर मसला है, मेरा ही ईमान शायद कमजोर है, मेरा ही ईमान डगमगा रहा है कि मैं पीरों के पास, फकीरों के पास दुआ के लिए, दारू के लिए, दम करवाने के लिए चला जाता हूं। हाँ, मेरे यीशु की कुदरत पर शायद मुझे भरोसा नहीं रहता, लेकिन आपका यीशु जो है वो बयान करता है, वो कहता है कि जो पानी मैं देता हूं उसे पीने के बाद कोई कभी प्यासा नहीं होता। यानी एक बार कोई शख्स अगर मुझ पर ईमान ले आता है, मुझसे वाकिफ हो जाता है, तो फिर उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मैं अपने हाथ को बढ़ाकर, अपने फजल को जारी करके, अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करके उसकी लाइफ को बदल देता हूं, उसे गुनाह से रिहाई देता हूं, उसे शैतान से आजाद करता हूं। और वो कहता और वादा करता है कि ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे बच्चे, जब तूने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं अब से हमेशा तक तेरे साथ हूं, तेरे घराने के साथ हूं, तेरे हस्बैंड के साथ हूं, वाइफ के साथ हूं, तेरे बच्चे के साथ हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़
کہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے اور ہم اپنی فیملی کے لیے، شفا کے لیے دوسری جگہوں کو دیکھتے ایون چلے بھی جاتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. یسوع مسیح ہی محض یا صرف ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی کو گناہ سے آزاد کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. دوسرے ہمیں اور زیادہ گناہوں کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، دوسرے اور زیادہ مسائل کو کریٹ کر دیتے ہیں، دوسرے اور زیادہ بری روحوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن صرف اور صرف یسوع جو ہے، صرف اور صرف مسیح یسوع جو ہے، وہ انسان سے حقیقی محبت کرتا ہے، جس کے اندر لالچ نہیں ہے، جس نے بے لوث اس دنیا کے لیے اپنی لائف کو قربان کیا ہے، جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. کوئی نہیں دیتا. دوسرے تو بھیڑوں کی کھال کھینچ لیتے ہیں. دوسروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھیڑوں کا دودھ پینا چاہتے ہیں، وہ کھال، وہ گوشت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لینا جانتے ہیں، وہ صرف لینا چاہتے ہیں. لیکن یسوع مسیح میرے عزیزو ایک ایسی شخصیت ہے جو لیتا نہیں بلکہ دیتا ہے. اور اس کے دینے کی لیمٹ کو ہم دیکھیں کہ یہاں تک بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ کوئی میری جان مجھ سے لیتا نہیں ہے بلکہ میں خود ہی اپنی مرضی سے اپنی جان کو، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے دیتا ہوں. ہاں مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے واپس لے لینے کا بھی اختیار جو ہے وہ میرے پاس ہے. اور میں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، بلکہ اس محبت کی وجہ سے جو مجھے انسان کے ساتھ ہے، اپنی جان کو دوسروں کے لیے پیش کرتا ہوں، دیتا ہوں، میں مرتا ہوں. لیکن کوئی انسان اس پر ایمان رکھ کر پھر اگر کسی بابے کے پاس جانا چاہے تو اس کا بڑے بڑا تماشا بناتا ہے. کوئی انسان اگر پھر کسی غلط طرف جاتا ہے تو لکھا ہے کہ ایسا کر کے لوگ اس کا برملا یعنی کھلم کھلا تماشا بناتے ہیں. اور پھر ایک اور بات بڑی خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے کہ کیا راست بازوں کے لیے کہ کیا ہم روح سے شروع کر کے جسم پر ختم کریں. یعنی اب ہم ایماندار ہیں، اب ہم راست باز ہیں، اب ہم روحانی لائف کو گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، لیکن کیا پھر سے ہم جسمانی ہو جائیں؟ وہ کہتا ہے نو، پھر اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. روحانی لائف شروع کرتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ، تو واپس وہ اس کی وجہ سے جسمانی لائف میں چلے جاتے ہیں. لیکن ٹرسٹ کرنا سیکھے ہوں گے. آپ نے یسوع مسیح پر ٹرسٹ کرنا سیکھے، کیونکہ اس کے اندر ایسی بات ہے، وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ہمیں بلیس کر سکتا ہے، ہمیں رہائی دے سکتا ہے. اور وہ آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ جسمانی شفائیں بھی دے، اور وہ آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ لوگوں کی روحوں کو وہ قید سے، شیطان سے اور گناہ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرے. اور یہ بات صرف اور صرف میرے عزیزو یسوع مسیح کے اندر ہے. اور یہاں پر ہم نے پڑھا کہ تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے؟ کوئی پھل نہیں پاتے تھے. محض شرمندگی ہوتی تھی، محض بے عزتی ہوتی تھی، تباہی اور بربادی اور بھیانک انجام جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے سامنے آتا. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے. ہاں نیچے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ مزدوری، جو گناہ کی مزدوری ہے وہ موت ہے. گناہ کی مزدوری کیا ہے جی؟ موت ہے. ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ مزدور مزدوری کا حقدار ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے مزدور مزدوری کا حقدار ہوتا ہے، اسی طرح لگاتار گناہ میں پڑا رہنے والا شخص جو ہے اس کے حصے میں، اس کے نصیب میں جو ہے وہ موت آتی ہے. اور یہ دونوں طرح کی موت ہے، جسمانی تو ہے ہی، روحانی موت کی بات ہو رہی. اس کی روح ختم ہے.
دیکھیں جسمانی طور پر ہر شخص مرتا ہے، کوئی راست باز ہے کوئی بھی، لیکن جو بات یہاں پر ہو رہی ہے وہ روح کی بات ہو رہی ہے، روحانی لائف کی بات ہو رہی ہے، روحانی زندگی۔ خدا یسوع مسیح روحانی زندگی کو سیو کرنا چاہتا ہے، اور جو اس کے پیچھے چلتا ہے اس کی روحانی زندگی سیف محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن گناہ میں پڑے رہنے والے شخص کی روحانی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ برباد ہے، اس کی روح جو ہے وہ ختم کر دی جائے، اس کی روح جو ہے وہ ابدی عذاب میں ڈال دی جائے گی۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین۔ ہاں اب آپ آزاد ہیں، آپ آزاد کیے گئے، پھر سے ہمیں غلامی کے جوئے میں نہیں گزرا، اور کہہ رہا کہ اب تم آزاد کر دیے گئے ہو، اب آزاد ہو کر تمہیں اپنا پھل ملا، اور یہ پھل جو ہے یہ روحانی ہے، یہ پھل جو ہے روح کا پھل ہے، یہ پھل جو ہے راست بازی کا پھل ہے، اور یہ پھل جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ پھل، یہ حاصل جو ہے، یہ صلہ جو ہے، یہ ریوارڈ جو ہے، یہ تاج جو ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کی صورت میں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاں اب آپ آزاد ہوئے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ تر باتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ روحانی ہیں، یہ روحانی باتیں ہیں، اور میں نے کہا کہ یسوع مسیح جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہاں جسمانی طور پر وہ شفائیں دیتا ہے، پر ٹھیک اسی طرح سے وہ ہماری بیمار روحوں کا علاج بھی کرتا ہے، وہ ہمیں گناہوں میں سے باہر نکالتا ہے، اور اس کے آنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ گناہ کا علاج کرے، اور سوائے یسوع کے نہ پہلے اور نہ اب اور نہ آئندہ زمانے میں کوئی شخص ایسا ہوگا جس کے پاس گناہ کا علاج ہو۔ اگر گناہ کا علاج کسی کے پاس ہے تو وہ یسوع کے پاس ہے، اس کے خون بہانے سے لوگ نجات کو حاصل کر سکیں، اور جو کہ اس کی صلیب کو دیکھتا ہے، اس پر نگاہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرتا ہے۔ اور ہاں میں کہہ سکتا ہوں، ہاں مجھے کہنا چاہیے، ہاں ہمیں کہنا چاہیے کہ پہلے ہم غلامی کی حالت میں تھے، پہلے شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ ہمیں تباہ و برباد کر رہا تھا، اس نے ہماری روحانی لائف کو برباد کر کے رکھا تھا، لیکن پھر اب ہمارے یسوع مسیح نے ہم پر اپنے فضل کو جاری کر کے وہاں سے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ اب ہم گناہ کے غلام نہیں رہے، شیطان کے غلام نہیں رہے، ابلیس کے غلام نہیں رہے، اب ہم یسوع کے غلام ہو گئے ہیں، اب ہم یسوع کی سنگت میں رہنے والے ہو گئے ہیں، اب ہم اس کے گھرانے کے لوگ ہو گئے ہیں، اور ہم لکی ہیں، اب راست بازی ہمارا نصیب بن گئی ہے، اب ہم ہمیشہ کی زندگی کے حقدار ٹھہرے ہیں، اور یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کی بدولت ممکن ہوا ہے، پاسبل ہوا ہے۔ اس نے مجھے چھو لیا، اس نے مجھے پیار کیا، اور اس نے میرے لیے اپنی جان تک قربان کر دی ہے، اور اب میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب مجھے کوئی جتنے مرضی مشورے دے، اب میرے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، وہ مر جائے، کیونکہ وہ مرے گا یا مرے گا اس لیے کیونکہ وہ میرے خدا کی مرضی ہوگی تو ایسا ہوگا، لیکن میں کبھی پھر گناہ کی طرف نہ جاؤں گی، کیونکہ میرے خداوند یسوع مسیح نے مجھے آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، اور میں کبھی پھر گناہ کے جوئے میں، گناہ کے بندھن میں نہیں بنوں گا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین۔ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، یعنی گناہ، جیسے میں نے آدم کی مثال دی، یعنی گناہ ہماری روحانی لائف کو ختم کر کے رکھ دیتا تھا،
یا ختم کر کے رکھ دیتا، لیکن مسیح یسوع کے وسیلے سے ہاں ہمارے لیے خدا کی طرف سے ایسی بخشش ہے کہ جس کا نتیجہ، جس کی تعلیم کو ماننے کا رزلٹ جو ہے، جس کی تعلیم پر چلنے کا رزلٹ جو ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاں گناہ جو ہے وہ تو موت کو جاری کرتا تھا، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے راستے کھولتا ہے۔ جیسے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے آدمی یعنی آدم کے وسیلے سے موت آئی، لیکن دوسرے آدم ثانی یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے زندگی آئی۔ ہاں یسوع مسیح نے اس گناہ کا جو پہلے کے وسیلے سے آیا ہے دنیا میں، اس کا علاج کیا ہے۔ ہاں پہلے آدمی کے وسیلے سے گناہ آیا، موت آئی، لیکن دوسرے آدمی یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے راست بازی جو ہے وہ حکومت کرنے لگ گئی ہے۔ دوسرے آدمی یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے جو ہے لوگ زندگی پانے والے ہیں، لوگ زندگی کے طلبگار تھے لیکن نہیں ملتی تھی۔ ہاں دوسرے آدم یعنی یسوع المسیح کے آنے کی وجہ سے راست بازی کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ گناہ جو آدم کے وسیلے سے ہوا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اسے مٹا دیا گیا ہے۔ اب جو کوئی اس پر نگاہ کرتا ہے، صلیب پر نگاہ کرتا ہے، یسوع مسیح کو پکارتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ آدم ثانی یعنی یسوع المسیح، اس نے اس موت کو ختم کیا، اس کے ٹانگ کو توڑا، اور ہوسیا کی کتاب میں لکھا جو حوالہ آپ کرنتھیوں کے خط میں پڑھتے ہیں کہ بہت پہلے کی نبوت، جہاں پولس رسول کہتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، تیرا ڈنک کہاں رہا۔ یہ ہوسیا نبی کے الفاظ ہیں اور وہ انہیں کوٹ کرتا ہے۔ ہاں پہلے سے اس کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، اور اس لیے میں گناہ سے نفرت کیا کروں، میں گناہ سے دور رہا کروں، کیونکہ یہ گناہ جو ہے مجھے میرے خدا سے دور کرتا ہے۔ اور کچھ بھی ہو جائے میرے گھر کے اندر، میں کبھی کسی دوسرے کے پاس آ جاؤں گا، یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ کئی بار ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہمیں ہمارے خدا پر ٹرسٹ نہیں رہتا، اور کوئی بات کر نہیں ہوتی، یہی بات ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دعائیں کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا، شاید وہ آپ کو آزما رہا ہے، شاید وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مبارک ہے وہ لوگ خدا کے کلام کے مطابق جو ڈٹے رہتے ہیں، جو ٹھہرے رہتے ہیں، جو یہاں وہاں نہیں دیکھتے، نہیں جاتے۔ جب وہ ٹھہرے رہتے ہیں، جب وہ ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر خدا انہیں مشکل میں سے باہر نکالتا ہے، خدا انہیں شفا دیتا ہے۔ ہاں دیر ہو سکتی ہے، بعض کا خدا دیر کرتا ہے، لیکن میں اور آپ یاد رکھیں ہمیشہ کہ پہلے ہم گناہ کے غلام تھے، پہلے ہم غلام ہیں اس لیے اس کے غلام تھے، مگر اب ہم آزاد کیے گئے ہیں، اب ہم مسیح میں ہیں، اب ہم گناہ کے نہیں بلکہ مسیح کے غلام ہیں۔ اور میں نے کہا کہ کوئی بھی غلام جب اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آزاد کیا گیا ہوں تو میں خود اپنی مرضی کرتا ہوں، نو، غلام اپنی مرضی نہیں کرتا، لیکن اکثر ہم اپنی مرضیاں کرتے رہتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ہم اپنے خدا کی مرضی کو جانا کریں، ہم اپنے یسوع مسیح کی مرضی کو جانا کریں، کیونکہ اب اس نے وہاں سے اس نے آزاد کر کے ہمیں اپنے بندے میں باندھا ہے۔ پھر مالک وہ ہے، لکھا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اور خریدی ہوئی چیز پر خریدنے والے کا حق ہوتا ہے۔ سنیں، خریدی ہوئی چیز پر جس نے خریدی ہے وہ اس کی ہوتی ہے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، پولس رسول کہتا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اور وہ قیمت یسوع مسیح کی جان ہے، خون ہے۔ اور جب قیمت سے ہم خریدے گئے ہیں تو پھر ہم اس کے کس طرح مرضی کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ اگر بازار سے ہم کو چیز خریدے تو وہ ہماری ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے پے کیا ہے، قیمت دی ہے، اس لیے وہ ہماری۔ اس لیے ہمیشہ
हमेशा हम अपने अंदर इन बातों को रखा करें, और चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी दाएं बाएं ना मुड़े, क्योंकि जिसको यीशु मिल जाता है, जिसे यीशु मिल जाता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती, उसे किसी और शख्सियत की जरूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि अब वो ऐसी शख्सियत के पास आ गया है जो मुकम्मल है, जो कंप्लीट है, बाकी सब अधूरे हैं। इसलिए इसके बाद कोई ना, इससे पहले कोई है ना इसके बाद में कोई, वो अज़ली और अबदी है, वो अल्फा और ओमेगा, उसके बारे में बार बार लिखा हुआ है। आइए हम दुआ करें, आइए सब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। दुआ